السلام علیکم دوستو، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں حساب دوستاں بائے الیاس سیتا پوری، قسط نمبر 7۔ انان کی ماں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وہ یونس کی احسان مند تھی اور لیس سے شاکی۔ قصر کی خدمت گاروں میں بھی تبدیلی آ گئی۔ اب وہ یونس کی زیادہ عزت کرتے تھے اور لیس کی کم۔ خنسا بڑی چالاکی سے تبدیلی اور امتیازی سلوک لیس پر واضح کرتی جا رہی تھی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ یونس اور انان کی پیار و محبت کی باتیں کرتے پکڑے اور لیس کو مشاہدہ کروا دے، لیکن ایسا موقع ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک دن رات کو موقع مل ہی گیا۔ خنسا نے لیس کو مشورہ دیا، ہم دونوں یہیں کہیں قصر میں چھپ جائیں اور یہ مشہور کر دیں کہ ہم دونوں باہر گئے ہوئے ہیں، کیونکہ میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ ہم دونوں کی موجودگی کی وجہ سے احتیاط برت رہے ہیں۔ ہمارے ہٹتے ہی دونوں یکجا ہو جائیں گے اور امید ہے کہ پیار و محبت کی باتیں شروع کر دیں۔ خنسا نے لیس کی بات سے اتفاق کیا اور ایک خدمت گار کو بلا کر قصر میں مشہور کر دیا کہ وہ دونوں باہر گئے ہوئے ہیں۔ ان دونوں نے اپنے کمرے سے دیکھا۔ کچھ دیر بعد یونس باہر نکل اور لیس کے کمرے کی طرف چلا۔ یہ دونوں دروازے کو باہر سے بند کر کے دوسرے دروازے سے اندر آئے ہوئے تھے۔ یونس کو اپنی طرف سے آتے دیکھ کر اس طویل پردے کے پیچھے چلے گئے جس نے کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یونس نے دروازے کی جھری میں سے اندر جھانکا اور اسے خالی دیکھ کر واپس چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ان دونوں نے یونس اور انان کو باغیچے کی طرف جاتے دیکھا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو لیس اور انان کمرے کے پچھلے دروازے سے نکل کر باغیچے کی طرف گئے۔ ان دونوں نے دوری سے یونس اور انان کو مہندی کے پودوں کی جھاڑی میں بیٹھے دیکھ لیا۔ ان کے لباس کی جھلکیاں دوری سے دکھائی دے رہی تھی، اوپر سائبان بھی بیلوں کا تھا۔ یونس اور انان اگر چاہتے تو ان انگوری کمروں میں سے کسی ایک میں بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے مہندی کی جھاڑیاں پسند کی، شاید اس لیے کہ یہاں سے آنے والوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ لیس اور خنسا دیوار سے چمٹ کر آہستہ آہستہ تاکستان کی طرف بڑھے اور کافی مشکل سے قریب ترین انگوری کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان دونوں کو اب بھی شبہ تھا کہ کہیں ان دونوں میں سے کسی ایک نے انہیں دیکھ نہ لیا ہو۔ وہ کچھ دیر دم سادے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ انہیں ہر لمحے یہی دھڑکا لگا تھا کہ اب کوئی آیا کہ آیا، لیکن جب کوئی بھی نہ آیا اور باتوں کی آوازیں آتی رہی تو وہ اپنی کامیابی پر مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے پوری توجہ سے ان کی باتیں سننا شروع کر دی۔ فاصلہ زیادہ تھا اور باتیں دھیمی آواز میں آ رہی تھیں، اس لیے باتیں تسلسل سے نہیں سنی جا سکتی تھی۔ دونوں نے سنا، انان کہہ رہی تھی، میں مخالفت نہیں کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے بعد یونس نے کیا کہا صاف سنائی نہیں دیا۔ انان پھر بولی، لیکن ان دونوں کی آوازیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک یونس کی آواز صاف سنائی دی، آخر کیوں؟ جب خود ہی یہ دیکھ رہی ہے کہ لیس کے پاس خنسا موجود ہے تو اس کی جگہ میرا انتخاب کیوں نہیں کرتی؟ میں اس کا حلف اٹھا سکتا ہوں کہ تیرے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، نہ تو تجھ سے شادی کرنے سے پہلے اور نہ شادی کے بعد۔ جواب میں انان نے کیا کہا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کے فوراً بعد یونس کی آواز آئی جو ذرا جوش میں نکل رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، انان، جتنا لیس کو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتی۔ لیس خود غرض مطلبی انسان ہے، جب تک مطلب رہتا ہے بھیگی بلی بنا رہتا ہے، لیکن جب وطن نکل جانے کے بعد بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے بیوقوف بنائے رکھتا ہے۔ میں اس کی بدترین یا بہترین مثال ہوں۔ میں اسے سیدھا سادہ اور بھولا بھالا انسان سمجھتا رہا، لیکن ابھی انکشاف ہو کہ لیس بہت ہی چالاک نوجوان ہے۔ میں اس کا ایسا ہی شکار ہوں جو اس کی شکایت بھی نہیں کر سکتا۔ لیس نے سرگوشی میں خنسا سے کہا، میرا خیال ہے انان یونس کو پسند نہیں کرتی اور یونس راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خنسا نے جواب دیا، ہو سکتا ہے، مگر اس وقت تو وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ لیس نے متبسم ہو کر کہا، ہاں میں نے اس سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اس پر وہ برہم ہے، لیکن میں نے اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ کیا یونس اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا؟ خنسا نے کہا، اب کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ یونس انان سے شادی نہ کر سکے۔ میں یہ پسند کر لوں گی کہ انان سے تو شادی کر لے، لیکن یہ گوارا نہیں کروں گی کہ اس سے یونس شادی کرے۔ لیس خنسا کی تجویز سے بہت خوش ہوا، کیونکہ اس طرح خنسا نے اس کو انان سے شادی کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ حالانکہ خنسا اس طرح یونس کو انان سے محروم کر کے اس کو اپنے لیے محفوظ کر لینا چاہتی تھی۔ لیس نے کہا، خنسا، اگر تیری بھی یہ مرضی ہے کہ یونس انان سے شادی نہ کرنے دی جائے تو میں اس کشمکش اور مارکے کو یہیں اسی جگہ اور اس وقت ختم کر دیتا ہوں۔ اب تو بھی تماشا دیکھ لے۔ اس کے بعد وہ خنسا کو انگور کے سائبان سے نکال کر اچانک ان دونوں کے سامنے پہنچ گیا۔ یونس گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ انان فوری طور پر کچھ نہ سمجھ سکی کہ ان دونوں کے پاس اچانک کون آ گیا ہے، لیکن جب اس نے دونوں کو دیکھا تو خاصی پریشان ہو گئی۔ یونس نے بدحواس ہو کر پوچھا، یہ تم دونوں کہاں تھے اس وقت؟ لیس نے انگور کے سائبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، وہاں ہم دونوں بڑی دیر سے وہیں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، لیکن جب تم دونوں کی آوازیں سنی تو چپ ہو گئے اور تمہاری باتیں سننے لگے۔ یونس بہت شرمندہ تھا اور اس کی سمجھ ہی نہیں آیا
لیس نے انان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، انان سچ بتا کہ یونس تجھ سے کیا کہہ رہا تھا؟ یونس نے بدمزگی سے کہا، بات مجھ سے کر، انان سے کیا پوچھتا ہے تو؟ لیس نے تیورے پر بل ڈالے اور کہا، اچھا اگر تو خود ہی بتانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تیرے لیے ضروری ہے کہ جھوٹ نہ بولے۔ یونس نے جواب دیا، میں انان سے کہہ رہا تھا کہ میں نے تیرا بہت ساتھ دیا ہے۔ لیس نے طنزاً کہا، اگر تو نے میرا ساتھ دیا ہے تو اس میں احسان یا کمال کی کیا بات ہے؟ کیا تو میرا بھائی نہیں ہے؟ یونس لاجواب ہو گیا، وہ جواب میں کچھ کہہ بھی نہیں سکا۔ خنسا نے لیس کی کوہنی ماری کہ اب تکلف کی ضرورت نہیں، بات صاف صاف کر۔ لیس نے یونس سے نظریں نہیں ملائی، آنکھیں نیچی کر کے بولا، یونس افسوس ہے کہ میں نے تیری گفتگو کا وہ حصہ سن لیا ہے جس میں تو نے میرا ذکر کیا تھا۔ تیری نظر میں کیا ہوں آج مجھے معلوم ہو گیا۔ افسوس کہ میں نے تجھے اپنا بھائی سمجھا، لیکن تو نے مجھے مطلبی، خود غرض اور فریبی سمجھا۔ اب یونس کے سامنے اس کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں تھی کہ لیس سے صاف صاف بات کر لے۔ بولا، میں خدا اور اس کے رسول کے نام پر صرف یہ پوچھوں گا کہ میں نے تجھے جو کچھ بھی کہا اس میں جھوٹ کتنا ہے اور سچائی کتنی؟ میں نے سنا ہے کہ انسانی نفاق اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو عہد کرے اسے پورا نہ کرے، بولے تو جھوٹ بولے۔ لیس نے بات کاٹ کر جواب دیا، یونس پہلے تو میرا یہی ارادہ تھا کہ میں نے تجھ سے جو وعدے کیے ہیں انہیں پورا کر دوں، لیکن اس دوران جب تیری چالاکی مجھ پر ظاہر ہونے لگی تو میں نے ایفائے عہد میں تعامل اختیار کر لیا، اور جب میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ تو ایک خطرناک اور تکلیف دہ چال چل رہا ہے تو میں بھی اپنے عہد سے پھر گیا۔ اور یونس پوری بات سنے بغیر ہنسا کہنے لگا، لیس میں نے جو کچھ کہا محض اس لیے کہ میرے دل سے تیرا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ آخر میں ایک ذہنی انسان ہوں، میں ہار تو نہیں مان سکتا۔ چنانچہ اس وقت میں تیرے روبرو سر اونچا کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا اور تو ایک ناتجربہ کار اور ناکام نوجوان ہے۔ تیری فضول چالاکی نے تجھے ایسی جگہ کھڑا کر دیا ہے جہاں نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیس کو غصہ تو بہت آیا لیکن پی گیا۔ انان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تو شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو انان سے شادی کر لے گا؟ یونس نے جواب دیا، ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ لیس نے حقارت سے کہا، ناممکن، میرے ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہے۔ انان سے میں شادی کروں گا، اور کس طرح کروں گا تو اچھی طرح جانتا ہے۔ یونس نے پورے اعتماد سے کہا، اس میں کیا ہے، ہم دونوں ہی موجود ہیں اور ہمیں عنقریب یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس کا دعویٰ سچا اور کس کا جھوٹا ہے۔ لیس نے خنسا سے کہا، خنسا تو یونس کو اپنے ساتھ لے جا، اسے سمجھا کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں فائدہ ذرا بھی نہیں، اس کے حق میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اور انان سے کہا، تو میرے پاس رک، میں تجھ سے چند ضروری باتیں کروں گا۔ یونس خنسا کے ساتھ انگوروں کے سائبان تلے چلا گیا۔ انان لیسی کے پاس موجود رہی۔ یونس کے جاتے ہی لیس نے انان سے پوچھا، انان یونس تجھ سے کیا کہہ رہا تھا؟ انان نے جواب دیا، یونس مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، بس اسی پر مصر تھا کہ میں ہاں کر دوں۔ پھر تو نے ہاں کر دی یا نہیں؟ نہیں، میں نے ہاں نہیں کی، اور کہہ دیا کہ اگر میری ماں نے تجھے پسند کر لیا تو میں اس کی مخالفت نہیں کروں گی۔ لیس نے سختی سے کہا، نہیں، تو اس عیار سے شادی نہیں کرے گی کیونکہ تیرا حقدار میں ہوں، صرف میں، یونس تو میرا بھائی بھی نہیں۔ انان نے حیرت سے پوچھا، یونس تیرا بھائی بھی نہیں؟ وہ کس طرح، حالانکہ تو نے تو اس کا تعارف بڑا بھائی کہہ کر کروایا تھا۔ لیس نے جواب دیا، ہاں، یونس نے ایک زمانے میں میرا بڑا ساتھ دیا تھا، اسی جذبہ احسان مندی سے مغلوب ہو کر میں نے اسے اپنا بڑا بھائی کہہ دیا تھا، لیکن اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یونس اپنے اس فرضی اور عارضی رشتے سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے، اور جب تک میں اس قصر میں موجود ہوں یونس کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انان کو لیس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، بولی، تو جو کچھ کہہ رہا ہے کیا اس کو سچ ثابت کرنے کا کوئی ثبوت بھی ہے تیرے پاس، یا صرف باتیں ہی باتیں ہیں؟ لیس نے اپنی جیب سے آنکھ نکالا اور انان کے سامنے رکھ دیا، بولا، اس کو پڑھ، اس آنکھ نامے میں تو یونس کی صحیح شکل دکھلائی جائے گی۔ انان نے آنکھ نامہ پڑھا مگر کچھ سمجھ نہ سکی، پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں مطلب نہیں سمجھی۔ لیس نے جواب دیا، یونس اہواز کے قاضی لبیب بختی کا بیٹا ہے، مگر اس کی ناقص اور معیوب حرکات کی وجہ سے باپ نے اسے آگ کر دیا، اب باپ اس کی صورت تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ انان ازردہ ہوگی، بولی، بھائی لیس، اگر یہ بات تھی تو نے اب تک چھپایا نہیں چاہیے تھا۔ لیس نے جواب دیا، میں یونس کا احسان مند تھا اس لیے خاموش رہا، لیکن اب جب کہ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ انان خاموشی سے کچھ سوچ رہی تھی۔ لیس کچھ دیر تک اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن جب وہ نہیں بولی تو خود ہی بولا، انان آخر تو نے کیا سوچ کے اسے کہہ دیا کہ تو اپنی ماں کی مخالفت نہیں کرے گی؟ انان نے جواب دیا، بھائی لیس، یونس نے میری ماں کے علاج اور تیمارداری پر جو توجہ دی ہے اس سے میری ماں کے دل کو فتح کر لیا ہے، اور جب میں نے یہ محسوس کیا کہ میری ماں یونس پر غیر معمولی مہربان ہے اور مجھ کو یونس سے وابستہ کر دینا چاہتی ہے تو میں بھی نیم راضی ہو گئی تھی۔ لیس نے بڑے اعتماد اور دباؤ سے کہا، اچھا اب تو میری بات غور سے سن، میں تیری ماں کو بھی یونس کی اصل حیثیت سے آگاہ کر دوں گا اور اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ یونس کو قطعاً نظر انداز کر دے۔ میں یونس کو اپنے پاس سے رخصت کر دینا چاہتا ہوں۔ اب تیرا کام یہ ہے کہ تو بھی یونس کو صاف صاف بتا دے کہ
میں تیرے جیسے فریبی سے شادی نہیں کر سکتی۔ انان نے معذوری ظاہر کی بولی، میں اپنی ماں کی مرضی کی پابند ہوں، اگر اس نے یونس کو دھتکار دیا تو میں بھی دھتکار دوں گی، اور اگر اس اپنا فیصلہ نہ بدلا تو میں بھی مجبور ہو جاؤں گی۔ لیس نے جذباتی لہجے میں کہا، ماں کو میری مرضی پر چلنا ہوگا کیونکہ میں اپنے باپ کا قائم مقام اور جانشین ہوں۔ انان نے پوچھا، تیرا بڑا بھائی یعقوب کہاں چلا گیا؟ ابو کہاں ہے؟ لیس نے جواب دیا، وہ میری ماں کے ساتھ حج پر گیا تھا، واپسی میں قافلے پر ڈاکو نے حملہ کر کے میری ماں کو ہلاک کر دیا اور بھائی یعقوب کو اغوا کر لیا، اور اب لوگوں کا خیال ہے کہ ڈاکو نے اسے ہلاک کر دیا ہوگا۔ انان نے کہا، بھائی لیس، اب ہم دونوں ایک ہی بات پر سمجھوتا کر لیں۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تجھ سے اسی صورت میں شادی کروں گی کہ تو خنسا کو الگ کر دے، کیونکہ جس طرح میں اپنا پورا وجود تیرے حوالے کر دوں گی، اسی طرح میں تجھ سے بھی یہی چاہوں گی کہ تو دو حصوں میں تقسیم مجھے نہ ملے۔ میں سالم لیس چاہتی ہوں، مشترک دو حقداروں میں مشترک لیس نہیں چاہتی۔ لیس نے جواب دیا، لیکن اس میں مجبوری یہ ہے کہ میں نے خنسا سے شادی کا وعدہ کر لیا ہے، تب پھر اپنا وعدہ پورا کر اور خنسا سے شادی کر لے اور میرا خیال دل سے نکال دے۔ لیس نے پوچھا، اور اگر تیری ماں کو خنسا کی موجودگی و تعلق پر کوئی اعتراض نہ ہوا تو پھر تو مان جائے گی؟ انان نے جواب دیا، یہ میری ذات کا زندگی بھر کا مسئلہ ہے، میں پھر بھی نہیں مانوں گی۔ لیس نے چڑ کر کہا، تب پھر تو صاف صاف یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تم اس سے شادی کرنے پر آمادہ نہیں ہے؟ یہ بات بھی نہیں، اگر تو میری خنسا والی شرط قبول کر لے، میں اپنی ماں سے بغاوت کر کے تجھ سے شادی کر لوں گی۔ لیس مشکل میں پڑ گیا، وہ خنسا کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن انان بھی نہیں چھوڑی جا سکتی تھی، کیونکہ انان بھی نہ صرف یہ کہ لیس کو پسند تھی بلکہ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے باپ کی پوری جائیداد اور کاروبار بھی مل سکتا تھا۔ اس دوہرے فائدے کو وہ کس طرح نظر انداز کر سکتا تھا؟ بولا، اگر تو اس پر مصر ہے کہ پہلے میں خنسا کو الگ کر دوں، اس کے بعد تم مجھ سے شادی کر لے گی، تو میں اس پر بھی تیار ہوں۔ انان خوشی سے مسکرانے لگی، بولی، میں اپنے فیصلے سے آج ہی اپنی ماں کو مطلع کر دوں گی۔ لیس نے پوچھا، تب پھر میں مطمئن ہو جاؤں؟ انان نے جواب دیا، بالکل، میں تجھ پر اعتبار کروں گی۔ لیس نے کہا، تب پھر تو جا کر اسی وقت اپنی ماں کو مطلع کر دے کہ میں آج رات عشاء کے بعد ان سے بات کرنے آ رہا ہوں۔ انان نے جواب دیا، ضرور کہہ دوں گی، لیکن دیکھو، رات کا وعدہ بھول نہ جانا اور اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ لیس نے چٹکی بجائی، بولا، پھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ انان نے سر جھکا کر کہا، لیس، یہ حقیقت ہے کہ میرا ذاتی رجحان تیری ہی طرف ہے، اب اگر میں تجھے نہ پا سکتی تو مجھے اس کا بے حد ملال ہوتا۔ لیس نے جواب دیا، اب میں مطمئن ہوں اور سکون سے رہ سکتا ہوں، اس طرح میں یونس کی بدچلنی کا سر توڑ جواب بھی دے سکوں گا۔ انان نے پوچھا، کیا میں جا سکتی ہوں؟ ہاں، لیکن میری ایک بات مان کر۔ کون سی بات؟ لیس نے جواب دے، جانے سے پہلے میں تیری چاند سے روشن پیشانی کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ انان نے شوخی سے چلک دیا، واہ، یہ تو ایک ہی رہی۔ بس جناب، جب تک ہم دونوں رشتہ ازواج میں منسلک نہیں ہو جاتے، میں اس فضول بات کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ لیس نے ہونٹ دبائے اور دانت پیستا ہوا بولا، اچھا انان، رہ جا، شادی کے بعد میں گن گن کر بدلے لوں گا، دیکھا جائے گا۔ اور انان لیس کو اداس اور ویران چھوڑ کر چلی گئی۔ دوستی کی آڑ میں دشمنی اور ناز و ادا کی آڑ میں لوٹ مار کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔